السلام علیکم مفتی صاحب. السلام. جی میرا سوال کافر سے دوستی کے بارے میں تھا. ابھی آپ نے ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے جس میں آپ نے بتایا ہے کہ کافر سے الائنس بنانے کے لیے منع کیا گیا ہے. جی مطلب کافر کی جو اسٹیٹ ہوئی تھی اس سے الائنس بنانے کے لیے منع کیا گیا ہے. تو ہم نے اس کے بارے میں معلوم کیا تو ہم نے ایسا سنا ہے کہ صرف ظاہری دوستی کر سکتے ہیں اور دلی محبت نہیں کر سکتے. الائنس اسی کو کہتے ہیں بھائی، اسی کو الائنس اور مواخات کہتے ہیں. بھائی چارہ، برادرانہ تعلق. لیکن آپ نے دیکھیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کافر سے دوستی کریں تو دل میں بغض رکھیں. کافر سے بھی بغض رکھنا درست نہیں ہے. بغض اور نفرت جو ہے وہ ہمیں انسان سے نہیں ہے بلکہ انسان کے عمل سے ہے. تو چونکہ ہم اس کے عمل کو خدا کے خلاف بغاوت سمجھتے ہیں، وہ خدا کے جس نے اس کو بھی بنایا اور ہمیں بھی بنایا، تو جو خدا کے کب باغی ہوگا تو اس کی بغاوت کو ظاہر ہے کہ ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. اس کے تعلق سے کوئی آپ اچھی رائے نہیں رکھیں گے. لیکن آپ ایک انسان کو اس بنیاد پر نفرت نہیں کریں گے کہ وہ انسان کسی دوسرے رنگ کا یا کسی دوسرے مذہب کا ہے. یہ اسلام نے تعلیم نہیں دی ہے. اور رہی یہ بات کہ الائنس کی، تو میں نے اسی لیے انگلش کا لفظ یوز کیا چونکہ الائنس کا جو ٹرم ہے وہ ایک خاص کانٹیکس کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. تو مان لیجئے کہ آپ مسلمان ہیں، ایک مسلم ملک میں رہتے ہیں، تعلقات آپ کے موساد سے ہیں، یہ ہے الائنس. بالکل، یعنی سوشل الائنس اور پولیٹیکل الائنس میں فرق سمجھنا. فرق ہے. جی ہاں، چونکہ جب موساد سے تعلق ہوں گے اور تعلقات ہوں گے تو پھر آپ تو ملک کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے خطرہ ہو گئے نا. سو بات کی یہ ایک بات ہے مولوی صاحب. جی جی کمپلیٹ کریں، سوری. جی گو ہیڈ. میں ادب المفرد کی ایک صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا کہ میں نے بھیڑ ذبح کیا ہے تو میں کس کو دوں؟ پہلے اپنے رشتہ داروں کو دوں، اپنے ہمسائے کو دوں جو یہودی ہے؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پہلے جا کے اپنے یہودی ہمسائے کو دو. تو یہ وہ چیز نہیں ہوتی کہ جو یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت میں یہ مطلب ہے کہ ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. اٹس ناٹ لائک دیٹ. چلیں